بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عزت اور تکریم کے لائق ناظرین و سامعین، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بابرکت پروگرام میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس میں ہم اصحاب رسول کا حسین ذکر کرتے ہیں، ان کی خشیت الہی پر بات ہوتی ہے، زہد و تقویٰ پہ بات ہوتی ہے، عبادت و ریاضت پہ بات ہوتی ہے، اتباع رسول پہ بات ہوتی ہے، ادب رسول پہ ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ اصحاب رسول کا کریم آقا کی بارگاہ کا ادب کیسے وہ کرتے تھے۔ ذرا ایک منظر دیکھیے گا، حدیبیہ کا مقام ہے اور ایک مشیر مکہ قریش کی جانب سے دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے، لیکن کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جو اس نے آداب دیکھے، اصحاب رسول کا ادب دیکھا اور اصحاب رسول کی عاجزی ان کی ساری دربار مصطفیٰ میں دیکھی، اس نے جا کے مشرکین مکہ سے کہا تھا کہ میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں گیا، حبشہ کے دربار میں گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار کا میں نے مشاہدہ کیا، ان کے غلاموں کو دیکھا، ان کے سپاہیوں کو دیکھا ہے، لیکن اس نے ایک تاریخی جملہ کہا۔ وہ کہنے لگا کہ جتنا ادب بارگاہ مصطفیٰ کا، کریم آقا علیہ السلام کا ادب غلامان مصطفیٰ کرتے ہیں، میں نے اتنا ادب کسی دربار میں نہیں دیکھا ہے۔ اور یہ منظر دیکھا، کریم آقا علیہ السلام وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، کریم آقا علیہ السلام اپنی بینی شریف کے اندر پانی ڈالتے ہیں یا کلی مبارک کرتے ہیں تو وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، بلکہ اپنے ہاتھوں پر مس کرتے ہیں اور اپنے چہروں پر لگاتے ہیں، اپنی آنکھوں پر سجاتے ہیں۔ کریم آقا کے جسم اطہر سے ایک بال بھی جدا ہوتا ہے تو اسے حاصل کرنے کے لیے جھپٹ پڑتے ہیں۔ اور کریم آقا کی بارگاہ کا ادب ایسا دیکھا کہ وہ کہتے ہیں، عروہ بن مسعود، میں نے دیکھا کہ دربار مصطفیٰ میں 1400-1500 صحابہ ایسے بیٹھے ہیں جیسے پتھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ کریم آقا کی بارگاہ کا ادب۔ سامعین محترم، آج ہم جس عظیم صحابی رسول کا ذکر کرنے لگے ہیں، حسب سابق آج بھی ان کا ذکر جاری و ساری ہے۔ خاندان امیہ کے عظیم چشم و چراغ حضرت خالد بن سعید اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا ذکر ہم شروع کریں گے ہجرت کے حوالے سے۔ اور کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے انہیں بے شمار اعزاز حاصل ہوئے، اور یہ بھی اعزاز ان کے دامن میں ہے کہ انہیں ذوالحجرتین کہا جاتا ہے۔ 2 ہجرتیں رب کائنات نے آپ کو عطا فرمائی، خالد بن سعید اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حسین ذکر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ حسین شخصیت اور حسین گفتگو کرتے ہیں، جب بولتے ہیں تو یقین کریں علم و حکمت کے دریا رواں ہو جاتے ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب قبلہ وہی حسین ذکر ہے اور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ہجرت کے حوالے سے پہلے اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہ یہ اعزاز بھی خالد بن سعید اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے 2 ہجرتوں کا عطا فرمایا، کیا فرمائیں گے جی؟ بسم اللہ۔ حامداً للہ تعالیٰ و مصلیاً و مسلماً علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد، بہت شکریہ۔ دیکھیے، ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ آپ سابقین اولین میں بھی ہیں، ٹھیک، اور آپ نے راہ خدا میں بے پناہ اذیتیں بھی اٹھائی ہیں، فزیکلی آپ نے مار بھی کھائی ہے، ٹھیک، اپنے باپ سے بے تحاشا مار آپ کو پڑی، آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو قید کیا گیا، آپ پر کھانا بند کر دیا گیا، پانی بند کر دیا گیا، یہ سارے ستم آپ نے اٹھائے ہیں، جی، راہ خدا میں ان تکالیف کا سامنا کیا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور اعزاز ہے جس کو شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی زبان میں ہجرت کہا جاتا ہے، اللہ اکبر، اور ہجرت بہت بڑا عمل ہے۔ ٹھیک، ہجرت یعنی یہ نہ سمجھیں، ہجرت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے اپنا وطن چھوڑنا، جی، اپنے علاقے سے مائیگریٹ کر جانا، ٹھیک، اپنی جائیداد، بچے، بیوی اگر پاسبل ہو ان کو ساتھ لے جانا، ادرواز چھوڑ کے ان کو جانا۔ ٹھیک، یہ نہ کوئی یہ ذہن میں آیا ہمارے ناظرین کے کہ یہ بامر مجبوری کی جاتی ہے اور یہ تو چاروں ناچار کرنا پڑتی ہے، اور اس کا کیا اجر ہوگا، اس کا کیا ثواب ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کوئی راضی خوشی ہجرت نہیں کرتا،
لیکن چونکہ یہ اتنا مشکل کام ہے اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنی جنم بھومی کو چھوڑنا، اللہ اپنے مانوس خطے کو چھوڑنا، واہ واہ شناسا لوگوں کو چھوڑنا، اللہ اکبر، اپنا چلتا ہوا کاروبار چھوڑنا، یہ جو اپنے سٹیبل معاملات ہیں ان سے جو ہے وہ صرف نظر کرنا، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر عمل کے اجر کے اعتبار سے ہجرت کو ایمان کے بعد ذکر کیا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہجرت کو ایمان کے بعد ذکر کیا، جی اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا ذکر کیا کہ جن سے زندگی بھر کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ اکبر، ماضی کے سارے پاپ دھل جاتے ہیں، جی اور انسان گناہوں سے ایسے مصفہ منقع ہو جاتا ہے جیسے شکم مادر سے باہر آیا ہو، ان چیزوں کے اندر ایک ہجرت بھی، اللہ اکبر، واہ ایک واہ، اسلام لانا جی اور توبہ اللہ اور ہجرت۔ واہ میرے واہ، آقا نے فرمایا ہجرت الہجرت تہدم ما قبلہ، اللہ اکبر، او کما قال علیہ السلام، ٹھیک، کہ ہجرت ما قبل کو منہدم کر دیتی ہے۔ جس نے ہجرت کر لی اس سے پہلے جتنے بھی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک هم الفائزون، ٹھیک، یبشرہم ربہم برحمت من ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم اللہ خالدین فیہا ابدا ابدا، ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ واہ 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 واہ، سبحان یہ جو اللہ، میں نے بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد ہجرت، یا اس آیات میں اس کی شہادت آ گئی، ٹھیک، فرمایا جو ایمان لائے جی اور ان کو ہجرت کی سعادت بھی ملی، ٹھیک، اور راہ خدا میں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے کا اعزاز بھی ملا۔ جی 3 کوالٹیز، 3 خوبیاں، 3 اوصاف، 3 اعمال جن کے نامہ اعمال میں درج ہو گئے، میرے اللہ نے کم و بیش ان کے لیے 7 انعامات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اس آیت میں کم و بیش 7 انعامات، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں کاؤنٹ کرتا ہوں تو پتہ چل جائے گا، اس لیے میں نے کم و بیش کا۔ پہلا فرمایا اولئک اعظم الدرجات عند اللہ، آہا، ان کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا۔ بہت بلند، دوسرا فرمایا واولئک هم الفائزون، یہ کامیاب۔ سبحان اللہ، تیسرا فرمایا یبشرہم ربہم برحمہ، واہ واہ، فرمایا اللہ کی رحمت کی بشارت۔ سبحان اللہ، چوتھا فرمایا ورضوان، اللہ کی رضا کی رضا، بشارت۔ واہ واہ، پانچواں فرمایا وجنات، جنت کی بشارت۔ چھٹا فرمایا اس کے اندر ابدا، نہیں فیہا نعیم مقیم، واہ واہ، چھٹا فرمایا اس کے اندر دائمی نعمتیں، کیا ہمیشہ بات، والی نعمتیں، سبحان اللہ سبحان اور اللہ، 7ویں نمبر پر فرمایا خالدین فیہا ابدا۔ اللہ اکبر، اچھا اب دیکھیے ہمارے ناظرین، کیا کیا درجہ ہے مسلمانوں کا اور ایمان لانے کا اور حضور کی غلامی اختیار کرنے کا۔ صرف ایک اس بات پر بھی ہم نازاں رہیں ساری زندگی کہ ہمیں غلامی مصطفیٰ کا شرف ملا ہے، جی تو قسم بخدا اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اب کیا کہا، 7 انعامات ذکر کرنے کے بعد بھی قدرت کی طرف سے جو رحمت کا سیل رواں تھا وہ تھمنے کا نام اس نے نہیں لیا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، پھر بھی آگے کہا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ واہ واہ واہ، مفتی صاحب کمال ہے، سبحان اللہ 7 گن کے سبحان اللہ، پھر کہا کہ اللہ کے بے شک اللہ کے پاس ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ ہاں ہاں، اور اس اجر کا کوئی احاطہ ہی نہیں کر کون سکتا، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ فرمایا واہ یہ واہ تو 7 آپ نے بتا دیے ہیں، کیا اب بات، اگلا جو اجر ہے سبحان اللہ اس سبحان کو کون جان سکتا ہے؟ تو واہ واہ یہ بات حضرت سیدنا ابو سعید خالد بن سعید بن عاص اموی اللہ، جی حضور، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو امیہ سے جن کا تعلق تھا، اور خاندان بہت بڑا، اور خاندان کے عظیم چشم و چراغ اور بڑے وجاہت والے تھے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ سارے اعزازات دیے ہیں۔ ایمان بھی مشکل دور میں لائے ہیں اور ہجرت بھی انہوں نے کی، جی اور پھر راہ خدا میں
مال کے ساتھ اور جان کے ساتھ جہاد بھی کیا، اور جہاد کرتے کرتے ہی دائی اجل کو لبیک کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جام شہادت نوش کیا ہے میدان جہاد کے اندر، سبحان اللہ، جان جان آفری کے سپرد کی ہے۔ جی اور ان کا جو جذبہ جہاد اور شوق شہادت تھا وہ آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ ان کے الفاظ کیا تھے، وہ کیا کہا کرتے تھے۔ واہ واہ واہ، اب ہجرت کا جو تھا کہ یہ سنت مصطفیٰ، میرے آقا نے چونکہ ہجرت فرمائی ہے تو حضور کی اتباع اور حضور کی ادا اور حضور کی ایک سنت کو زندہ جو کر لے، ہاں ہاں، حضرت خالد بن سعید کو ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ اس سنت پر عمل پیرا ہونے کا شرف ملا۔ سبحان اللہ، اس لیے ذوالہجرتین، سبحان اللہ مفتی صاحب، ذوالہجرتین۔ اور ایک بات اور میں آپ کو یہاں بتا دوں جی کہ چونکہ آپ جب بدر کا مارکہ ہوا، احد کا مارکہ ہوا، خندق کا بھی، خندق کا بھی، تو اس وقت آپ حبشہ میں تھے ٹھیک ٹھیک، تو آپ شامل نہیں ہو سکے تھے، لیکن ایک مسلمان کا شوق دیکھیں، طلب دیکھیں، تڑپ دیکھیں۔ واہ واہ واہ، جب آپ آئے تھے تو آپ کو یہ کسک رہتی تھی، اللہ اکبر، یہ اضطراب رہتا تھا اور پریشانی رہتی تھی، اس بات پہ اپنے آپ کو کوستے تھے کہ میں بدر میں کیوں نہیں شریک ہو سکا، اللہ اکبر، احد میں شامل کیوں نہیں ہوا۔ تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، ذوالہجرتین سے مجھے یاد آیا آپ کے، جی حضور مفتی صاحب، سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا، آقا مجھے بڑا دکھ ہے، جی مجھے ایک پریشانی رہتی ہے، مجھے ایک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی تلافی کے حوالے سے میں پریشان رہتا ہوں کہ وہ کیوں کمی رہ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا کیا؟ واہ واہ، تو عرض کیا جی کہ میں بدر میں، احد میں، خندق میں شامل نہیں ہو سکا۔ ٹھیک، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے دل کی کیفیت جانی نا، اللہ اکبر، تو حضور تو ڈھارس مند آیا کرتے تھے، جی جی، زخموں پہ مرہم رکھا کرتے تھے، میرے آقا ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھارس بندھائی اور فرمایا کہ خالد، تمہیں اگر اس اعزاز سے تم محروم رہ گئے ہو ادھر ہونے کی وجہ سے، تو اس کے بدلے میں کیا یہ اعزاز کم ہے کہ اللہ نے تجھے ذوالہجرتین بنایا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کہنے مفتی صاحب، یعنی جو احد میں، بدر میں، سبحان اللہ، احد میں شریک ہوئے تو وہ مکہ سے جو مہاجر شریک ہوئے، جی جی وہ جی، مکہ سے ڈائریکٹ مدینہ چلے گئے تھے، اس لیے شریک ہوتے حضور صاحب الہجرہ تھے۔ اللہ اکبر، تو فرمایا تم شریک نہیں ہو سکے تو 2 ہجرتیں کی ہیں، تو وہ تلافی یوں ہو گئی، جی کمپنسیشن کہ اللہ نے تجھے 2 ہجرتوں کا شرف اور اعزاز عطا فرمایا۔ مفتی صاحب یہیں سے جوڑیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، اور عظیم صحابی رسول سیدنا خالد بن سعید اموی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے، اور انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین و سامعین، حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہجرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے۔ کریم آقا علیہ السلام پر جب مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا نا، تو کریم آقا علیہ السلام کو جب رب کائنات نے ہجرت کا حکم عطا فرمایا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام مکہ سے نکلے اور پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، تو کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک جاری تھے، اور عرض کی مالک اس سرزمین سے میں محبت کرتا ہوں جو میری پیدائش گاہ ہے، تو مالک اب تو مجھے وہاں لے جا جس سرزمین سے تو محبت کرتا ہے۔ تو یہ سرزمین سے جہاں انسان بستا ہے، جہاں اس کے اہل و عیال ہے، جو اس کی جمن بونجی ہے، اور جب زندگی کے شب و روز جہاں انسان بسر کرتا ہے، اس سرزمین سے بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن کریم آقا علیہ السلام نے عرض کی مالک اب تو مجھے وہاں لے جا جس سرزمین سے تو محبت کرتا ہے۔ تو یہ میرے آقا کی سنت خالد بن سعید نے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ادا کی۔ جی مفتی صاحب کیوں نہ؟ جی، تو آپ کے ہجرت کا جو واقعہ ہوا وہ یوں ہوا تھا کہ آپ کے والد نے آپ پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، ٹھیک ٹھیک، ستم، ظلم، اذیتوں کے پہاڑ توڑے۔ آپ وہ جب قید سے نکلے 3 دن کی قید کے بعد 4تھے دن رہا ہوئے، تو آپ جا رہے تھے سرکار کی بارگاہ کی طرف، تو راستے میں ان لوگوں سے ملاقات ہوئی نبوت کے 6 سال جو دوسرا قافلہ حبشہ کی طرف سرکار کے حکم سے جا رہا تھا۔ ٹھیک، تو آپ نے اس موقع کو غنیمت جانا جی، اور فوراً اپنی اہلیہ کو لیا، جن کا نام امینا یا ہمینا تھا، ٹھیک، با اختلاف روایت۔ اچھا، وہ بھی حضور کی غلامی اختیار کر چکی تھی سبحان اللہ، اوائل اسلام کے اندر، الحمدللہ، مسلمان ہو چکی، آغوش اسلام میں آ چکی، صحابیہ ہونے کا شرف پا چکی۔
تو انہیں ساتھ لیا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے، حبشہ چلے گئے، اور 13 سال تک، اللہ اکبر، 13 سال غریب الوطنی کی زندگی گزاری، اپنے وطن سے دور، اعزا و اقربا سے، خاندان سے، مانوس لوگوں سے۔ وہی لوگ تھے چند نفوس قدسیہ جی جو وہاں پہنچے، 13 سال تک وہاں رہے، لیکن استقامت کے کوہ گراں بنے رہے۔ اللہ اب وہاں ایک آپ کو بہت بڑا شرف ملا، سبحان اللہ، بہت بڑا اعزاز جو نصیب ہوا۔ جی حضرت ام حبیبہ سبحان اللہ، ام المومنین، ام واہ المومنین واہ واہ، سلام اللہ علیہ سبحان اللہ، بنت ابو سفیان، جی حضرت ام حبیبہ بیوہ ہو گئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی، اور وہ پریشان بھی رہتی تھی، ان کے معاملات، اور انہوں نے شکوے بھی کیے، یہ ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا۔ جی جی بالکل، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے اور ان کی ان پریشانیوں کے ازالے کے لیے، ان کے دکھوں کے مداوے کے لیے، ٹھیک، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے حرم میں لینے کا فیصلہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو حضور اللہ صلی اکبر، اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فرمایا۔ ٹھیک، خطبہ کہتے ہیں پیغام نکاح کو۔ جی حضور، ایک خطبہ ہوتا ہے، یہ خطبہ خطبہ زیر سے زے سے، ٹھیک، یہ یعنی خا کے نیچے کسرہ ہو، زیر زیر ہو، ہو، کسرہ ہو۔ ٹھیک، خطبہ کسی کی طرف پیغام نکاح بھجوانے کو کہتے ہیں، چاہے عورت مرد کی طرف پیغام نکاح بھجوائے کہ میں تم سے نکاح کرنے کی خواہشمند ہوں، یا مرد عورت کی طرف بھجوائے، اس کو کہتے ہیں خطبہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کے توسط سے حضرت ام حبیبہ کو خطبہ فرمایا، ٹھیک، پیغام نکاح بھجوایا، تو انہوں نے بس ساد خوشی اسے قبول فرما لیا، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر۔ اللہ اکبر، ان کے لیے اس سے بڑے اعزاز اور شرف کی بات کیا ہو سکتی تھی؟ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیغام کو جب قبول فرما لیا تو نکاح ہونا تھا سرکار سے، اور سرکار تھے مکہ میں، اللہ اکبر، اور حضرت ام حبیبہ تھی حبشہ میں۔ واہ واہ واہ، تو مجلس نکاح منعقد ہوئی حبشہ کے اندر، ٹھیک، نجاشی کے دربار میں، اور نجاشی بادشاہ نے نکاح پڑھایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب یہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جی جی جی، بہت بڑا مسئلہ ہے جی، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مجھ سے بے شمار لوگ صرف یہی بات پوچھتے ہیں جی کہ بچی امریکہ میں ہے، بچہ پاکستان میں ہے، جی، یا یہ ہے جی کہ جی اس کا کسی برعکس کنٹری ہے۔ میں، ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ کہتے ہیں جی آپ کیا کریں، نکاح کیسے کریں؟ آج کل یہ ویڈیو کال ہے، ویڈیو کال پہ ہو سکتا ہے۔ میں پھر اس کا شرعی حال یہ ہے، ہمارے ناظرین چلیں ہم، کہ یہ ساری چیزیں جو ہے ویڈیو کال سے پتہ چل جاتا ہے وہی بچی ہے، وہی بچہ ہے، لیکن یہ حتمی اور فائنل نہیں ہے۔ شرعی نکاح کا جو طریقہ اس صورت میں فقہاء نے بتایا ہے جی، وہ یہ ہے کہ ایک طرف کا جو بندہ ہے، چاہے مرد یا عورت، وہ دوسری طرف کسی موجود شخص کو اپنا وکیل بنائے، ٹھیک ہے، ٹھیک، اور وہ بطور وکیل ایجاب اور قبول کرے، دونوں کی مجلس سے ایک ہو، عاقدین کی ٹھیک ہے حضور، ایجاب و قبول کرنے والوں کی مجلس ایک ہو، ایک ہو، تو وہ فون پہ، ویڈیو کال پہ کسی شخص کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے کہ تم میرے وکیل ہو، اور میری طرف سے اس لڑکی کے ساتھ جا کے ایجاب و قبول کرو، یا لڑکی اپنا وکیل بنا اور لڑکے کی طرف سے وہ بطور وکیل باقاعدہ قبول کرے گا یا ایجاب کرے گا۔ ٹھیک، ٹھیک، جس طرح وہ آج کل تو چونکہ ڈائریکٹ نہیں کرتے، درمیان میں مولانا صاحب ہوتے ہیں، تو وہ جب کہیں گے کہ یہ میں نے لڑکی نکاح میں دی فلاں بندے کے، تو وہ بیٹھا ہوا شخص کہے گا میں نے بطور وکیل قبول کیا، ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ نکاح ہوگا۔ بالکل، یہاں بھی ایسا ہوا، یہ اگزامپل موجود ہے۔ اللہ اکبر، یعنی سبحان بات کرنے کا مدعا یہ تھا کہ دیکھیے اسوہ رسول میں، اللہ اکبر، حضور کی حیات پاک کے اندر یہ نمونہ موجود ہے۔ واہ واہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ ادھر تھے، وہاں مجلس نکاح منعقد ہوئی، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وکیل بنے وہاں، جی، ادھر حضرت ام حبیبہ بھی
پردے میں تھی تو ان کی طرف سے وکیل بنے حضرت خالد بن سعید۔ اللہ اکبر، کیا اعزاز ملا جی مفتی صاحب، سبحان کتنا بڑا اعزاز اور شرف۔ نکاح وکیل مصطفیٰ، ہاں جی، وکیل نکاح مصطفیٰ، ہاں وکیل نکاح وکیل مصطفیٰ، نکاح مصطفیٰ۔ واہ واہ واہ، کیا اعزاز ہے جی مفتی صاحب۔ تو یہ وکیل بنے اور حضرت ام حبیبہ کے تمام معاملات کے رسپانسیبل یہی تھے اللہ اکبر، پورے، یعنی وکیل بنے، ان کی طرف سے حجاب قبول کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار، وہ بھی موجود تھے۔ دیگر مسلمانوں کی مجلس تھی، نجاشی نے وہاں اس عقد کو پایا تکمیل تک پہنچایا، نجاشی بادشاہ نے۔ حضرت ام حبیبہ کی طرف سے جو مہمان تھے ان کے خورونوش کا، دعوت کا، کھانے پینے کا، ان کو بٹھانے کا سارا اہتمام اور انصرام حضرت خالد بن سعید کے ذمہ۔ کیا کہنے مفتی صاحب، کیا اعزاز ملا یہ جی۔ اعزاز اور شرف واہ ان واہ کو وہاں ملا، وہ عقد پایا تکمیل تو حضور کے حرم میں پہنچا۔ داخل ہوئی ام حبیبہ تو وکیل خالد بن سعید حضرت تھے۔ خالد بن سعید واہ واہ رضی مفتی اللہ صاحب، تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اچھا، اب پھر اس کے بعد وہاں 13 سال رہے۔ پھر جب حکم ہوا، جب اذن ہوا، جب وقت آیا، نبوت کا 6واں سال یا 7واں، سیرت نگاروں نے لکھا، یا ہجرت کا، جی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے۔ ٹھیک، حضور کو ہجرت فرمائے ہوئے 6 سال گزر چکے ہیں، یعنی مکہ سے یہ حبشہ کی طرف گئے تھے، وہ نبوت کا 6واں سال تھا۔ جی مفتی صاحب، یہ ہجرت کے 6 سال کے اواخر میں یا 7ویں سال کے اوائل کے اندر وہ نفوس قدسیہ، وہ فرزندان اسلام جو ذوالہجرتین کا اعزاز پانے والے سارے خوش نصیب تھے، بے شک، جو مکہ سے حبشہ کی طرف گئے اور حبشہ سے مدینہ کی طرف آئے۔ اب فیصلہ کیا مدینہ شریف آنے کا۔ ٹھیک، جب انہیں پتہ چلا، خبریں ملیں کہ الحمدللہ رب العالمین، اسلام کو شوکت ملی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو چکے، ریاست مدینہ سٹیبل ہو چکی، وہاں آپ حضور کے غلام ہیں اور آقا کریم ہیں، واہ واہ واہ، اور ریاض الجنہ ہے اور مسجد نبوی شریف سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ، تو وہاں مدینہ شریف کی بہاریں ہیں، تو انہوں نے اب بے قرار تھے، بے چین تھے۔ منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا یہ قافلہ، نجاشی نے با حفاظت ان کو سرکار کی بارگاہ میں بھیجا، تحائف کے ساتھ بھیجا حضرت ام حبیبہ کو سبحان اللہ، نجاشی بادشاہ نے۔ مدینہ شریف پہنچے یہ قافلہ، جب جی طیبہ میں پہنچا، مدینہ المنورہ میں، سبحان اللہ، کوچہ جانا میں، ہاں ہاں کیا کہنے، سبحان اللہ، کوچہ جانا میں جب پہنچا تو انہیں خبر یہ ملی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، جی لشکر کے ساتھ خیبر میں تشریف فرمائے۔ اللہ اکبر، خیبر میں وہاں معرکہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ اب بڑی لطف کی بات یہ ہے قاری صاحب بسم اللہ، کہ دیکھیے اتنا سفر کر کے آئے ہیں جی حبشہ سے مدینہ شریف، تھکاوٹ ہے، اور وہ آج کا سفر تھوڑا ہی تھا، اللہ اکبر، اس طرح کا کمفرٹیبل ٹریولنگ تو نہیں تھی، تو ظاہر ہے گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ، پیادہ، اور پھر گھاٹیاں اور اتار چڑھاؤ اور بھوکے اور پیاسے اور یہ سارے معاملات۔ تو پہنچے اور پتہ چلا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ ہیں، تو اب جو حضور کے صحابہ تھے ان میں جو مرد حضرات تھے انہوں نے تاخیر کو مناسب نہیں سمجھا، خواتین اسلام کو، مستورات کو، ام المومنین سمیت مدینہ المنورہ میں مقیم کر کے، ساکن کر کے، چھوڑ کے فوراً ہی تیاری کر کے سرکار کے پیچھے پیچھے خیبر کی طرف۔ اللہ اکبر، مفتی صاحب یعنی سفر کی صعوبتیں بھی برداشت کیں، لیکن جذبہ جہاد کیا تھا؟ جذبہ جہاد، شوق شہادت، کیا اور کہنے، اچھا جذبہ جہاد اور شوق شہادت کے ساتھ جی اتنے عرصے کے بعد وہ جو زیارت مصطفیٰ کا شوق تڑپا رہا تھا نا، اللہ سبحان مدینہ آئے تھے یہ سوچتے ہوئے، مچلتے ہوئے آئے تھے اللہ کہ جاتے ہی آقا کا دیدار ہوگا، ساری وہ 13 سال کی جو ترشیاں ہیں وہ کافور ہو جائیں گی، ہائے ہائے ہائے، لیکن یہاں پہنچے تو وہ دیدار نہ ہوا، تو اب وہ تڑپا رہا تھا کہ کب وہ لمحہ آئے اور ہماری نگاہوں کے سامنے رخ مصطفیٰ ہو، بس اس لمحے کو تڑپ رہے تھے، شوق شہادت اور جذبہ جہاد بھی۔ تو فوراً وہاں پہنچے خیبر کے اندر، جب خیبر میں پہنچے ہیں، جا کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا، زیارت کی، میرے آقا نے استقبال کیا، باہوں میں لیا، اللہ حضور نے اپنی مجلس میں بٹھایا، میرے آقا نے شفقت فرمائی، تو اس وقت ان کے خوشی اور مسرت اور شادمانی
اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کیا کیفیت تھی صحابہ کرام کی۔ ایسے ہی اور اب یہ تھا کہ وہاں مارے کا سر ہو چکا تھا، جی فتح مل چکی تھی، خیبر جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو چکا تھا۔ ٹھیک، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حسب طبیعت، حسب مزاج، آپ ہمیشہ میدان جہاد میں 2-3 دن کے بعد وہاں سے تشریف لاتے۔ جی مسلم جو تھے سپاہی وہ بھی سرکار کے ساتھ تھے، صحابہ کرام، سبحان اللہ، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، اب ان کو خوشی پر خوشی تھی، جی ایک تو وہاں پہنچے تو آقا کریم کی زیارت اور ملاقات، سبحان اللہ، سب سے بڑی خوشی یہ تھی۔ سبحان اللہ، دوسری خوشی یہ کہ مسلمان اپنی فتح کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، جی انہیں بھی سیلیبریشن کا موقع ملا، یہ بھی شامل ہو گئے، واہ واہ واہ، فتح کی خوشی انہوں نے منائی۔ سبحان اللہ، اور تیسرا یہ کہ میرے آقا کا اختیار فی الاعمال دیکھیں، آہا، سبحان اللہ، حضور شارع ہیں، مکنن ہیں، مختار ہیں۔ واہ 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 واہ، میرے آقا بھی انہوں نے خیبر میں شریک نہیں ہوئے تھے، جی لیکن میرے آقا نے فرمایا اگرچہ تم مارکہ خیبر میں شریک نہیں ہوئے، واہ واہ لیکن واہ، خیبر کی غنیمت میں، مال غنیمت میں تمہیں اللہ کا رسول شریک کر رہا۔ کیا کہنے مفتی صاحب، اس پہ مزید بات کریں گے، اختیارات مصطفیٰ کیا کہنے، وہ شامل بھی نہیں ہوئے لیکن مال غنیمت عطا ہو رہا ہے۔ ناظرین محترم، قلب روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں، ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین و سامعین، حیات صحابہ کے پرنور پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے عالم اسلام کی عظیم شخصیت جناب قبلہ مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کی حسین گفتگو ہمارے قلب و روح میں اتر رہی ہے۔ اللہ پاک ان کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ نے ابھی ذکر فرمایا قبلہ مفتی صاحب نے وقفہ سے پہلے کہ میرے آقا کریم کے حرم میں ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کریم آقا کے حرم میں داخل ہوتی ہیں۔ پھر ایک موقع آتا ہے، آپ کا باپ ابو سفیان جو بھی دار اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، جب وہ مدینہ پاک میں قربان جاؤں میرے کریم آقا کے گھر میں اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ اکبر، کریم آقا گھر میں نہیں ہیں، اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں جو ہیں، کریم آقا علیہ السلام کا بستر مبارک لگا ہوا تھا، چادر اوپر پڑی تھی بستر پر، تو جلدی سے انہوں نے بستر کھینچ لیا، چادر بھی اٹھا لی۔ تو باپ نے کہا بیٹی میں تمہیں ملنے آیا ہوں اور تو نے نیچے سے چادر ہی کھینچ لی ہے۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ سنے، آپ نے فرمایا کہ تم ناپاک ہو اور یہ میرے مصطفیٰ کریم کی پاک چادر ہے۔ اللہ اکبر، مفتی صاحب کیا محبت ہے، والدین کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، پھر وہ بھی بعد میں حضور کی غلامی میں آ گئے۔ جی جی بالکل بالکل، تو ایمان کا اولین تقاضا یہی ہے۔ صحیح ہے، بے شک، قرآن پاک نے جو ایمان کو بیان کیا ہے، ٹھیک، کتنی آیات ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں اس وقت سکتا تک اللہ جب اکبر، تک کہ ماں باپ سے، اولاد سے، رشتہ دار سے، محلہ دار سے، یار سے، دکان مکان سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ کرے۔ اللہ اکبر، تو حضرت ام حبیبہ ہوں یا حضرت خالد بن سعید ہوں، واہ واہ واہ، حضرت ابوبکر صدیق ہوں، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، جی سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کی اس تھیوری کا پریکٹیکل تھے۔ اللہ اکبر۔ اچھا مفتی صاحب اسٹاف ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اجر تو ملتا ہے عمل پہ، جی جی یہ ایک مسلمہ قانون ہے، قرآن کا فیصلہ ہے کہ عمل کرو گے تو اجر ملے گا۔ تو کریم آقا کا کیا امتیاز ہے کہ ایک صحابی نے عمل بھی نہیں کیا لیکن مال غنیمت عطا ہو رہا ہے؟ جی ہاں، یہ اختیار ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، واہ واہ، اس کو ٹیکنیکل زبان کے اندر اختیار فی الاعمال کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی جب ہم کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مختار ہیں، مختار کل ہیں، ٹھیک، اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو تم واقعات پیش کرتے ہو، کہتے ہیں جی وہ معجزات ہیں یا وہ امور تکوینیہ میں سے ہیں، نظام کائنات میں سے ہیں، شریعت کے اعمال کے اندر کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ یہ واقعہ اس جیسے بے شمار واقعات، بے شک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے اصحاب بدر میں شمار فرمایا، اللہ اکبر، مال غنیمت تو دی ہی دی، وہ تیمارداری میں فرمایا لگے تھے، آپ کی اپنی اہلیہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی خدمت میں تیمارداری میں تھے، بدر میں نہیں جا سکے، سرکار نے خود منع فرمایا، ٹھیک، لیکن اصحاب بدر میں شمار کیا، مال غنیمت دیا۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک صحابی کی گواہی کو 2 کے برابر فرما دیا۔ اللہ اکبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تم 2 نمازیں ابھی پڑھ لیا کرو۔ جی، انہوں نے کہا جی میں 2 پڑھ سکتا ہوں، فرمایا آ جاؤ 2 پڑھ لیا کرنا۔ سراقہ کے لیے وہ حضرت سراقہ کو سونے کے کنگن پہنا دیا، آقا واہ کریم واہ صلی واہ، اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سونا حلال کر دیا آقا کریم سبحان صلی اللہ سبحان اللہ، اللہ۔ ایک صحابی کو وہ قسم توڑ کے آئے تھے جی تو جی بالکل، آپ کفارے کا مسئلہ تھا، بے شک بے نہیں شک، قسم بھی نہیں، حالت روزہ توڑ کے روزہ آئے توڑ تھے کے آئے تھے، جی تو بے روزہ شک، توڑ کے آئے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارے کی ساری صورتیں معاف کر دی۔ اللہ اکبر، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار فی الاعمال ہے۔ ہاں، اختیار فی الاعمال، اختیار فی الاعمال ٹیکنیکل لفظ ہے، اس سبحان کو حضور شارع بھی ہیں، مکنن بھی ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا کا ہر مفتی، ہر محدث، ہر مولوی وہ صرف جو ہے وہ مسئلہ بتا سکتا ہے شریعت کا، بنا نہیں سکتا۔ بنا نہیں سکتا، میرے مصطفیٰ کی زبان فیض ترجمان کی حرکت کا نام شریعت ہے۔ سبحان اللہ سبحان حضور اللہ، کی زبان ہل جائے، سرکار ہاں کہہ دیں، ہاں ہوتا ہے، نہ کہہ دیں، نہ ہوتا ہے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں تم پر حج فرض ہو گیا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہو گیا ہے؟ تو سرکار خاموش رہے، دوسری بار، تیسری بار، 3 بار جب کہا تو وہ بیٹھ گئے۔ اب سرکار نے فرمایا بلا ضرورت سوال نہ کیا کرو، لو کل تو نام لواجبات، اللہ اکبر، واہ لو واہ کل تو واہ، نام لواجبات۔ کیا کہنے، سرکار کی ہاں پہ واجب ہو جاتا، ہائے ہائے ہاں، ہائے، اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر تو سال، ہر سال فرض ہو جاتا حج۔ اللہ اکبر، یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، یہ سمجھنے کی بات ہاں ہاں، کہ یہ لفظ اسی جو کا نام بات نکلی وہ ہو کے رہی، ہو کے رہی، واہ واہ دن واہ، کو کہہ دیا رات تو وہ رات ہو کے ہو کے رہی۔ رہی، ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ ٹھیک، یعنی اس کو ایک جملے میں بیان کروں، ایک جملے میں، جی مفتی صاحب، آپ کی طبیعت خوش ہوگی یہ جملہ سن کے، سبحان اللہ، ہمارے سبحان اللہ، ناظرین کی بھی۔ میرے تو جی آپ کا ہر جملے پہ طبیعت خوش ہو رہی ہے، اللہ آپ جی، کو ہمیشہ خوش الحمدللہ، رکھے، یہ ایمان کی دلیل ہے، محبت کی الحمدللہ، نشانی ہے۔ خدا اور مصطفیٰ کی ذات ایک نہیں ہے، جی الگ الگ، ٹھیک، لیکن دونوں کی بات ایک ہے، واہ 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 واہ، بس اتنی سی بات ہے۔ ہاں، ان کی رضا ایک ہے، دونوں کی واہ، بات ایک عطا ہے، بات میں ساری بات آ گئی، ساری بات آ گئی، ساری بات، بات میں ہر بات آ گئی ہے، واہ واہ، دونوں کی بات ہے ایک سبحان ہے، اللہ، سبحان یہ ہے اصل بات، شارع اور مکنن۔ اور مال غنیمت میں شمار کیا خیبر کا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن سعید خیبر سے سرکار واپس آ گئے، ٹھیک، سارے مسلمان واپس آ گئے۔ ہم نے بریک پر جانے سے پہلے عرض کیا تھا کہ چونکہ انہیں بدر، احد، خندق، خندق کی مسنگ کہا، بڑا افسوس تھا، مس کرتے تھے کہ کیوں میں رہ گیا۔ اب اس کے بعد جو مار کے ہوئے کسی ایک کو مس نہیں کیا، ٹھیک، پھر حضور کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر، آقا کریم کی رفاقت، معیت، سبحان نگاہ مصطفیٰ میں اللہ، حضور کا دامن تھام کے چلتے رہے۔ عمرۃ القضاء کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، جو 6 ہجری میں صلح حدیبیہ اور پھر 7 میں عمرۃ القضاء ہوا۔ فتح مکہ میں حضور کے ساتھ تھے، غزوہ حنین میں حضور کے ساتھ تھے، طائف کے میدان میں حضور کے ساتھ تھے، واہ واہ واہ، غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ تھے۔ اللہ اب اکبر، طائف اور تبوک کے جو مارکے ہیں آپ جانتے ہیں، جان کو پگھلا دینے والے مارکے تھے، خون نہیں مار کے، لیکن حضرت خالد بن ولید ساتھ تھے اور صف اول میں رہے۔ خالد بن سعید جی، صف اول میں رہے اور جاں بازی اور جاں فروشی کی داستانیں رقم کیا، مصطفیٰ کریم کو راضی کر دیا، اللہ اکبر، میرے آقا راضی ہو گئے تھے۔ اور پھر حضور اتنے راضی تھے کہ صرف حضرت خالد بن سعید نہیں، ان کے 2 بھائی اور بھی تھے، وہ بھی دونوں حضور کے غلام تھے، صحابی تھے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، یعنی عامر بن سعید جی، اور ابان بن سعید، اللہ اکبر، واہ واہ واہ، یہ تینوں جو تھے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھے۔ وہ آپ نے ایک جملہ جو کہا پچھلے پروگرام میں کہ ان پر میرے آقا کا بڑا اعتماد تھا اور یہ بڑے معتمد واہ تھے، واہ واہ، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تینوں بھائیوں پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، اللہ اکبر، تینوں کو امارت، منصب، حکومت، اقتدار کے لیے موزوں سمجھتے تھے، اللہ اکبر، اہل گردانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں بھائیوں کو، حضرت خالد بن سعید کو بحرین کا، جی، عامر بن سعید کو تیما کا، ٹھیک ٹھیک، اور
نہیں، حضرت خالد بن سعید کو یمن کا، جی مفتی صاحب، اور ابان بن سعید کو بحرین کا، اللہ اکبر، اور عامر بن سعید کو تیمہ کا عامل گورنر حاکم بنایا۔ اللہ اکبر، اللہ، تینوں بھائی، ایک یمن، ایک بحرین، ایک تیمہ، جی مفتی صاحب، تین بھائی حضور کے دور میں سرکار کی حیات پاک میں، ظاہری حیات میں تینوں عامل ہیں گورنر، اور میرے آقا کی تقرری سے ہیں، اللہ اکبر، حضور کی اپوائنٹمنٹ سے ہیں۔ اور یمن کا صوبہ تو سب سے بڑا صوبہ تھا جی، اب اس یمن اور بحرین، واہ 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 واہ، آپ اندازہ لگا لیں نا کیا اس سے کہ آقا کا اعتماد کتنا۔ سبحان اللہ، پھر انہوں نے اپنی منصبی ذمہ داریاں بحسن و خوب بھی سر انجام دی۔ جی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، ظاہری حیات کے آخر تک وہ اس منصب پر رہے۔ جب تینوں بھائیوں کو خبر ملی اللہ اکبر، کہ آفتاب نبوت غروب ہو گیا اور آقا داغ مفارقت دے گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حضور اس جہان فانی کو الوداع کہہ گئے ہیں اور ہماری نگاہوں سے غائب ہو گئے ہیں، جی، ہماری نظروں سے اب ہمیں ظاہری طور پر آقا کا دیدار نہیں ہوگا، تو اس وقت ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس وقت تینوں بھائیوں کے صدمے اور کیفیت، غم اور رنج کی کیفیت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ وہ وہاں سے منصب بھی بھول گئے، گورنریاں بھی بھول گئے، سب کچھ، اور سیدھے چھوڑ چھاڑ کے ڈائریکٹ دوڑتے ہوئے مدینہ شریف پہنچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب وہ سفر اس طرح کے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی، جب خلیفہ بنے، جانشین بنے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تینوں بھائیوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ آپ لوگوں کی اپوائنٹمنٹ میرے آقا نے کی تھی، ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو جس کو میرے آقا منصب عطا کریں، ابو بکر کون ہوتا ہے ان سے منصب لینے والا؟ اللہ اکبر، آپ نے تو حضرت اسامہ بن زید کا لشکر نہیں روکا، واہ 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 واہ، کیا کہنے مفتی صاحب، سبحان جس کی اللہ، روانگی کا فیصلہ خود رحمت عالم نے فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، اب حالات بدل چکے تھے، لیکن قوت ایمانی بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ جی جی، بالکل بالکل، ریاست کے معاملات، فتنہ ارتداد، فتنہ انکار زکوٰۃ، جی، فتنہ انکار ختم نبوت، جی جی، تو یہ سارے فتنے شعلے بھڑک رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے بیٹھتے ہی حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو روانہ کیا، اور روانگی کا آپ نے پروانہ جاری کر دیا، حکم کیا، صحابہ اکرام نے منع کیا، کہا کہ جی اس وقت یہاں ضرورت ہے سپاہیوں کی، فوجیوں کی، ہمارے انٹرنل معاملات جو ہیں وہ سٹیبل نہیں ہیں، تو ریاست کو ضرورت ہے، تو آپ اس لشکر کو روانہ نہ کیجئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ابو بکر کے جسم کو کی بوٹیوں کو کوے بھی نوچ جائیں اللہ تو اس لشکر کو نہیں روک سکتا اور روانگی کا فیصلہ معطل نہیں کر سکتا، جس کی روانگی کا فیصلہ رحمت عالم نے کیا۔ اللہ، یہاں بھی کہا کہ آپ کو میرے آقا نے بنایا تھا، سبحان اللہ، تو میں آپ کو اس منصب پہ دیکھنا چاہتا ہوں، جی، آپ واپس جائیے اور جا کے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیے۔ لیکن تینوں بھائیوں نے کہا کہ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمیں کسی منصب کی، عہدے کی ضرورت نہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ پھر دور صدیقی کے اندر جی، حضرت خالد بن سعید، فتنہ ارتداد میں آپ نے بڑے جو ہے وہ جاں فشانی کا مذکرنامے سر انجام دیے، پھر روم اور ایران کے خلاف لڑے، اور پھر لشکر کی قیادت کی، اور وہاں لڑتے لڑتے اللہ، میدان جہاد میں سبحان اللہ، آپ نے شہادت کا جام پیا، کیا کہنے، شہادت کا جام، اور وہی جو ہر صحابی کا نعرہ ہوتا تھا آخر جی، میں، فزت برب الکعبہ، کعبہ، کیا کہنے، جب شہادت کا منصب پا لیتے تھے تو کہتے تھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب کامیاب ہوں، ہوں۔ کیا کہنے۔ ناظرین اللہ پاک آپ کو قبلہ مفتی صاحب سلامت رکھے۔ ناظرین محترم، الحمدللہ یہ پرنور پروگرام جو ہے، اس کی سیرت کا نور، اصحاب رسول کی سیرت کا نور رب کائنات ہم سب کو عطا فرمائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔